22 رجب الامرجب نازن امام جعفر صادق مبارک تعارف اسلامی تاریخ میں رجب الامرجب کا مہینہ بے حد محترم اور مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر آنے والے مختلف ایام و مناسبتوں میں مومن اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم کرتے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اولیاء کرام کی یاد میں اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں۔ 22 رجب الامرجب اگرچہ بعض روایات میں مخصوص واقعات سے منسوب ہے، مگر اس دن کو امام جعفر صادق کی عظمت اور ان کے علمی، اخلاقی اور روحانی خدمات کو یاد کرنے کا ایک موقع بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ 22 رجب کے دن کی مناسبت سے امام جعفر صادق کی شخصیت، ان کی تعلیمی خدمات، ان کے اخلاقی اصول اور اس دن کے تعلق میں کی جانے والی نیاز، دعائیہ محفل، مناجات اور نظر و نیاز پر روشنی ڈالی جائے۔ امام جعفر صادق مختصر تعارف۔ امام جعفر صادق اسلامی تاریخ کے وہ عظیم ازمہ ہیں جنہوں نے دینی علوم، فقہ، علم، الکیمیا، فلسفہ اور اخلاق میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں اور آپ کا علمی و فقہی مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے دربار سے نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت اور دیگر مکاتن فکر کے بہت سے علماء کرام نے فیض پایا۔ اپنے علم حدیث، علم تفسیر اور اصول فقہ کے شعبوں میں جو خدمات انجام دیں وہ آنے والی صدیوں کے علماء کے لیے مشن راہ بنے۔ امام جعفر صادق کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ان کا عملی تقوی اور اخلاق حسنات عائب کی سادگی، عدل و انصاف اور غریب و مفلس کے لیے ہمدردی نے آپ کو عوام کے دلوں میں مقام خاص دا۔ اس لیے لوگ نہ صرف آپ کے علمی حلقہ میں بیٹھتے بلکہ آپ کے اخلاق و کردار کے نمونے کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ علمی خدمات اور میمدال رسین جعفری۔ امام جعفر صادق نے ایک ایسا علمی ماحول قائم کیا جسے بعض لوگ مدرسہ جعفر کہتے ہیں۔ اس مدرسے میں فقہ، حدیث، تفسیر، علم، الکیمیا، نجوم اور فلسفہ جیسے موضوعات پر گہرائی سے تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کے صحابہ و شاگردوں میں ایسے نام شامل ہیں جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے مذہبی و علمی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیں۔ امام کے دسترخوان علم سے جنہوں نے استفادہ کیا وہ مختلف مسالک اور مکاتب فکر میں منتشر ہو گئے، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ کا علم محض ایک مخصوص فرقہ تک محدود نہ تھا بلکہ اس نے اسلامی علمی ورثے کو عمومی طور پر سینچا۔ 22 رجب الامرجب روحانی معنی و اہمیت۔ رجب کا مہینہ اللہ کے قرب کے نزدیک ہونے، نفلی عبادات اور سنتوں کو زندہ رکھنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ 22 رجب کو جو لوگ امام جعفر صادق سے منسلک کرتے ہیں وہ اس دن کو علم و عمل کی یاد منانے، امام کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے اور معاشرے میں اخلاقی اصلاحات کی طرف توجہ دلانے کا دن تصور کرتے ہیں۔ اس دن عموماً مسجدوں، حسینیہ جات اور اذانگاہی محافل میں امام صادق کی سوانح حیات، ان کے اخلاقی اقوال اور ان کے علمی مناقشات پر گفتگو کی جاتی۔ علاوہ ازیں نیاز، دعا و مناجات اور نظر و نفل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ عوام الناس اخلاق و عمل سے روشناس ہوں اور امام کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب پائیں۔ نازن امام جعفر صادق طریقہ روح اور مقصد۔ نیاز کا مطلب صرف کھانے کی نظر نہیں بلکہ روحانی و دعا اہتمام بھی ہے۔ نیاز میں 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ 1 یاد و تصور امام صادق کی سیرت اور ان کے اقوال کو یاد کرنا، ان کے اخلاق کو عملاً اپنانے کی نیت کرنا۔ 2 دعا کیفیت اللہ سے خیر و برکت، علم کی روشنی اور امت کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ 3 نظر و صدقہ، محتاجوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور مساجد و مدارس کے لیے نظر کرنا تاکہ علمی و سماجی کاموں کو فروغ ملے۔ نیاز کی محفل میں قرآنی تلاوت، مناجات، نعت رسول میراثی اور امام صادق کی شان میں خاکساری کے نغمات شامل ہوتے آؤ۔ محفل کے آخر میں دعا کی جاتی ہے جس میں امام سے واسطہ دے کر عاجزی و دردمندی کے ساتھ اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کے اقوال اور عملی رہنمائیاں۔ امام جعفر صادق کے بہت سے اقوال ہیں جو آج بھی معاشرتی و دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ علم کی قدر و منزلت۔ امام نے ہمیشہ علم کو انسان کی حقیقی شرافت قرار دیا اور اس کے بغیر تقوی و عمل کو نامکمل سمجھن۔ خلاق حسنہ اپنے سادگی، بردباری، سچائی اور عدل پر زور دیا۔ علمی گفتگو اور احترام مخالف۔ آپ کے حلقات میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا مگر اپنے ہر ایک کو سننے اور بحث میں احترام کرنے کی تلقین کا سماج انصاف۔
مسکین، یتیم اور بیوہ کا خیال رکھنا امام کا خاص وصف تھا۔ یہ اقوال اور اصول 22 رجب کے موقع پر ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں امام کے ان اصولوں کو نافذ کر رہے ہیں؟ نیاز کے عملی نکات کس طرح منظم کریں؟ ایک جیملامسین تربیتی کا انعقاد۔ جعفر صادق کی سوانح اور ان کے حالات زندگی پر مختصر لیکچر رکھیں، مخصوص نکات پر روشنی ڈالیں جو عملی زندگی میں اپنائے جا سکیں۔ 2 مشترکہ تلاوت و مناجات، محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد مناجات اور دعائیں شامل کریں۔ 3 سماجی فریضہ، علاقہ کے مستحق لوگوں کے لیے کھانے آراشن کی تقسیم کریں۔ 4 علمی امداد، علاقے کے بچوں کے لیے تعلیمی اسکالرشپس مدرسے کے لیے چندہ جمع کریں۔ 5 خیرات و صدقات، محفل کے شرکا سے مخاطب ہو کر عملی صدقات کی ترغیب دیں تاکہ محفل کا روحانی ثمرہ دنیاوی کاموں میں بدل جائے۔ نمون نیاز، ایک دعا/مناجات کا نمونہ، اللواموے سلن اویل مائموید وائل مائموید ذات پاک، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے امام عالی مقام جعفر صادق کی برکتوں سے نور ہدایت عطا فرما، ہم علم نافع سے سرفراز کر ہمارے دلوں میں اخلاص اور ہمارے عمل میں صدق ہو، راست بازی پیدا فرما، محت تاجوہے کو رزق عطا فرما، یتیموں کی کفالت کے لیے ہمیں توفیق دے اور امت کو وحدت و اخوت کی راہ دکھائے رہیں۔ امام صادق کی شفاعت قبول فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیا۔ میں امام جعفر صادق کی تعلیمات کا معاشرے میں اطلاق، امام کی تعلیمات کا مقصد معاشرے کو علم، عدل اور اخلاق کی بنیاد پر استوار کرنا۔ تیان کی فکر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے جس کا مقصد انسانی فلاح و بہبود ہے۔ اگر ہم امام جعفر کی تعلیمات کو اپنے تعلیمی اداروں، فقہی مباحثوں اور سماجی خدمات میں رائج کریں تو معاشرہ زیادہ متوازن اور باہمی احترام والا بن سکتا ہے۔ اختتم، یا 22 رجب الرجب جیسے مواقع ہمیں اپنے بزرگوں، اولیاء اور علماء کے نقش قدم کو یاد رکھنے اور ان کی تعلیمات کو عملی زندگی میں وارد کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے ہمیں علم، اخلاق اور سماجی خدمت کا ایسا پیغام دیا ہے جو آج کے دور میں بھی پوری امت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ نیاز کا اہتمام صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو فرد و معاشرہ دونوں کو بہتر بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام جعفر صادق کے اخلاق و عمل پر چلنے کی توفیق دے، ہماری محافل و نیاز کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو علم، محبت اور اخلاص سے منور کرے۔ السلام علیک ابا عبداللہ حسن مناسب عنوان، نوٹ برائے محافل، اس مون کو محفل نیاز کے لیے بطور خطبہ تقریر استعمال کیا جا سکتا ہے، نیز اس میں شامل نمون دعا کو محفل کے آخر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید برہا محفل میں علمی حوالہ جات اور روایات شامل کرنے سے اس کا اثر بڑھ سکتا ہے، مگر حوالہ جات شامل کرتے وقت معتبر کتب و روایات کی تصدیق ضروری ہے یا مضمون الفاظ کے ہدف کے مطابق طویل اور مفصل انداز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ محفل نیاز تقریر یا طبعی اشاعت کے لیے موزوں ہو۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص مادہ حوالہ جات مخصوص روایات کے ساتھ اور بھی تفصیلی بنا دوں گا۔ عنوان، 23 رجب الرجب عام شہادت اصل بغداد مولا امام موسیٰ کاظم، ایک مفصل تعلیمی، تاریخی اور روحانی مضمون، تقریباً الفاظ، مقدمہ، اسلامی تاریخ کے چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک نام امام موسیٰ بن جعفر، مشہور بن القیابن امام موسیٰ کاظم کا ہے۔ اب کی زندگی علم، صبر، تقوی اور خاموش قربانی کی ایسی داستان ہے جو ہر دور کے مومنین و ممنت کے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ 23 رجب الرجب کے عنوان سے آپ کی یاد میں منایا جانے والا یہ دن چاہے بعض روایتوں میں مخصوص الفاظ کے ساتھ بیان کیا جائے مگر اس شاودن رائن حق کی زندگی اور ان کے دکھ و صبر کی حقیقت ہر تاریخ خوان کے لیے ایک سبق ہے۔ قبل ازاں ایک چھوٹی وضاحت لازم ہے۔ بہت سی روایات اور جامعات مذہب تشیع امام کاظم کی شہادت کو 25 رجب 183 ہجری کے طور پر مناتی ہیں، جبکہ بعض روایات اور مقامی تقاریب میں اختلاف تاریخ پایا جاتا ہے۔ عام تاریخی اور شیعہ مآخذ فی طور خاص 25 رجب کو شہادت کی تاریخ قرار دیتے ہیں۔ سوانین حیات، ابتدائی زندگی اور نسب، پاک امام موسیٰ کاظم کا سنلام نسب اہل بیت رسول سے سیدھا ہی 128 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب آبوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پدر محترم امام جعفر صادق تھے جن کے علمی حلقات نے اسلامی فقہ و کلام اور اخلاق کو نئی سمت دی۔ بچپن سے ہی امام موسیٰ کی فطرت میں تقوی، عفت اور اخلاص نظر آتا تھا۔
اپنے اپنے والد کی علمی سند کو نہایت حوصلے اور ذرافت کے ساتھ آگے بڑھایا اور اپنے زمانے میں ایک ممتاز عالم و مربی کے طور پر جانے گئے۔ دورن امامت علم و روحانیت اب کی امامت کا دور طولانی اور پیچیدہ تیاس دور میں عباسی خلفاء کی سیاسی طاقتوں نے اہل بیت کو محدود کرنے کی کوششیں کیں۔ اس کے باوجود امام مس نے تبلغن حق تروجن علم اور ترقن مریدین کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب اہل بیت کی سنت کی حفاظت فقہی مسائل اور روحانی رہبری میں نمایاں رہے۔ آپ کا لقب کاظم صبر و حلم کی علامت تھاپ غصوئی کو قابو میں رکھنے اور سختیاں برداشت کرنے میں مشہور تحساس حالات اور خلافائے عباسی کے ساتھ تعلقات اب کے زمانے میں عباسی خلافت کا تسلط مضبوط تھا اور خاص طور پر ہارون الرشید کی سیاست نے اہل بیت کے ساتھ کشیدگی پیدا کی۔ امام مس نے عوامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے اجتناب کیا، مگر جب بھی دین اور امت مسلمہ کی ہدایت کا تقاضا ہوا اپنے علمی اور اخلاقی قیادت جار چھوٹیے رکھی۔ اس دور کی سیاسی سازشوں، رشوت اور چشم پوشی نے امام کے لیے سختیاں بڑھائیں۔ بالآخر آپ کو متعدد بار گرفتار اور قید کیا گیا۔ یہ واضح رہے کہ امام کی زندگی میں قید و بند کے حالات ان کے صبر برباری اور ہماری تربیت کا اہم سبق عود و ابتلاک۔ بغداد میں مصیبتیں امام مس کو مختلف اوقات میں جلاوطن کیا گیا اور خاص طور پر بغداد کی جیلوں میں انہیں سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے ظلم و ستم میں بھی تقو حلم اور دعائے خیر کا راستہ اختیار کیا۔ قیدی کی حیثیت میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اب کے شاگرد اور نمائندے دور دراز علاقوں تک اب کے علمی و روحانی پیغام کو پہنچاتے رہے۔ نے امام کے جسم کو شکنجے میں رکھا مگر ان کے دل کو آزاد اور ثابت قدم رکے۔ شہادت کا واقعہ ذہن شہادت اور تاخن وفات۔ بعض تاریخی مصادر اور روایات کے مطابق امام موسیٰ کاظم کو بغداد کی قید میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ روایت کے مطابق یہ واقعہ 183 ہجری میں پیش آیا۔ کئی اہم شیعہ مآخذ اس تاریخ کو 25 رجب 183 ہجری بتاتے ہیں اور ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور اپنے چند روز تک تکلیف برداشت کرنے کے بعد شہادت پائی۔ اس شہادت کا الزام عموماً خلام چھوٹیے وقت ہارون الرشید اس کے نزدیک افراد پر لگایا جاتا ہے، حالانکہ بعض سنی مورخین نے قدرتی موت کا بیان بھی رکھا ہے۔ اہم نو شہادت کی تاخن روایات میں فرق پائے جاتے ہیں۔ بعض حلقوں میں 23 رجب کا تذکرہ بھی ملتا ہے، تاہم بڑے اور مستند مآخذ میں 25 رجب عام روایت ہے۔ کربلائے علم و عرفان مدفن و زیارت امام کاظم کو بغداد کے منطقی قبرستان کاظمیہ میں دفن کیا گیا، جو بعد ازاں ایک عظیم زیارتی مقام بن گیا۔ یہاں علم بت کے دردمند مریدین دور حاضر تک عاشق و مشتاق آتے ہیں، لبوں پر دعا، دلوں میں امید اور آنکھوں میں آنسو لے کر کاظمہ کی حویلی اور روز مطہر نے صدیوں سے مومنین کے لیے سکون قلب اور دعاؤں کی قبولیت کا محور مانا جاتا رہا ہے۔ 23 رجب بمقابلہ 25 رجب روایت کا اختلاف اور معنوی اہمیت جیسے کہ اوپر ذکر ہوا۔ متعدد جامعات اور روایات امام کاظم کی شہادت کی تاریخ 25 رجب کو قرار دیتی ہیں، مگر بعض علاقوں اور روایتوں میں 23 رجب کو بھی بطور یادگار منایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کو مآخذ روایات کی تطبیق اور مقامی روایتی تاریخ نویسی کے پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تاخن حقیقی سے بڑھ کر اس واقعے کا فلسفہ، اس کے اخلاقی پیغام اور روحانی معنی ہمارے لیے اہم ہے۔ امام کا صبر، مظلومیت، علم اور ترقن امت وہ ورثہ ہے جو تاخن اعداد و شمار سے بالاتر ہیامن شہادت کا روحانی اور معاشرتی پیغام ایک صبر امام موسیٰ کاظم کی ساری زندگی نے صبر و شکر، برباری اور تحمل کا سبق دیا۔ آج کے دور میں جب فوری نتائج اور فوری حل کی خواہش غالب ہے، امام کی صبرآمیز زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں تحمل اختیار کرنا اور اپنی طرف سے احسن عمل جاری رکھنا ایمان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ 2 ظلم کے خلاف ثابت قدمی۔ امام نے سیاسی دباؤ اور قیدی کی زندگی کے باوجود اپنے پیغام ہدایت کو ترک نہیں کیا، ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی اور علم کی حفاظت کے لیے استقامت ضروری ہے۔ 3 علمی رہنمائی اور جماعت سازی۔ امام کاظم نے اپنے مکتب میں ایسے شاگرد الفا بیرے جنہوں نے بعد ازاں فقہ، تاریخ اور تفسیر میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اچھی قیادت صرف ذاتی علم کا حصول نہیں بلکہ علمی وارث کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ 4 وحدت اور محبت۔ اہل بیت کی سیرت ہمیں امت کے اندر محبت، احترام اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ امام کی زندگی میں ہیوملٹی اور شائستگی نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیت۔ قابل عزاداری اور عبادات برائے آمن شہادت۔ آمن شہادت میں مساجد، امام بارگاہیں اور عزا خانی کے اجتماع
اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، عام مراسم میں مناجات، نوحہ خوانی، مرثیے، تاریخ بیان، زارات مخصوص اور نوافل شامل ہوتے۔ اوسادہ اور معقول انداز میں امام کی سیرت پڑھ کر ان کے اخلاقی و اجتماعی پیغامات کو زندہ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً نوجوان نسل کو امام کاظم کی علمی خدمات، تقوی اور مظلومیت سے روشناس کروانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے دینی و اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے تھام سکیں۔ تعلیم و تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ایک علم کا پھیلاؤ۔ امام کی سنت کے مطابق علم کو عام کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اسکولوں، درسگاہوں اور دینی حلقوں میں امام کاظم کے اقوال، شاگردوں کی کہانیاں اور فقہی خدمات متعارف کرائی جا۔ مظلومیت کا شعور، معاشرتی انصاف اور مظلوموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا امام کاظم کی یاد کو زندہ رکھنے کا عملی طریقہ ہے۔ اخلاقی تربیت، تحمل، سکوت، حکمت اور نرم طبعی امام کے اعلیٰ اخلاق کے ستون تھے، انہیں اپنی ذات کا حصہ بنائیں۔ عملی نصیحتیں برائے آمن شہادت، آمن عزاداری میں اپنے گھر، محلے جماعت میں علمی نشستوں کا اہتمام کریں جس میں امام کی زندگی، احوال اور تربیتی پہلوؤں پر گفتگو ہو۔ فقان اہل بیت اور امام کاظم کی علمی خدمات پر مضامین اور تقریر نویسی کے مقابلے منعقد کر غربو ہے اور محتاجوں کی خدمت کو اس دن خصوصی اہمیت دیں۔ اس طرح شہادت کا عملی پیغام مظلومیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بن جائے۔ نوجوانوں کے لیے ورکشاپس ترتیب دیں جن میں قیادت، صبر اور انسانی حقوق کے موضوعات شامل ہوں۔ مذہبی اور اخلاقی عبرت، امام موسیٰ کاظم کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین اسلام صرف عبادات اور ظاہری رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو علم، عدل، اخلاق اور صبر پر مبنی ہے۔ شہادت کا دن ہمیں اپنی ذاتی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، ظلم کے خلاف علمی وابستگی کے لیے اور معاشرتی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اختتامی کلمات۔ 23 رجب، جہاں جہاں روایت مختلف ہو، 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم کی یاد میں منانا محض ماضی کی یادگار نہیں، یہ ایک زندہ سبق ہے جو ہمیں ہماری راہیں سیدھی کرنے، دلوں کو نرم رکھنے اور انصاف و علم کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امام کاظم کا صبر، علم اور بردباری آج بھی ہمارے لیے مشن راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی ذات اور معاشرے کو بہتر بنائیں، علم کی قدر کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دعائے اختتام۔ اے خدا، ہمیں امام موسیٰ کاظم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں صبر، علم اور عاجزی ڈال دے اور ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ عدل و محبت کے راستے پر قائم رکے۔ میں حوالہ جات، اہم مآخذ، عمومی تاریخ، معلومات، تاخن ولادت و وفات، مقام دفن اور عمومی روایات امام موسیٰ بن جعفر کی سوانح اور 23 رجب الرجب ایام شہادت اصن بغداد مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لفاظ مقدمہ اسلامی تاریخ میں اہل بیت کی زندگیوں میں رہنمائی، صبر، عدل اور حق کے لیے قربانی کے ایسے انمول نمونے ملتے ہیں جو ہر دور کے مومن کے لیے عبرت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ امام رضا کے پیش رو اور 7ویں امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کی سروتن طیبہ اور شہادت نے اسلامی تاریخ کو ایک نورانی صورت دی۔ اس مضمون میں ہم امام کاظم کی حیات، قید و اذیت، شہادت اور اس کے روحانی و اخلاقی اسباق پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، ساتھ ہی مختلف روایات میں موجود تاخن شہادت کے اختلاف کو بھی نوٹ کریں گے۔ ولادت، نسب اور علمی مقام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعلق اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے تھا۔ اب والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور والد گرامی کا نام حمیدہ حمید اختون منقول ہے۔ اب کو القاب متعدد جیسے کاظم، بردبار، غضب کو قابو رکھنے والے، عبد صالح وغیرہ سے نوازا گیا۔ امام کا بچپن اور جوانی علمی و روحانی تربیت میں گزری، اپنے بزرگوں سے علم و تقوی، بردباری اور صبر کے عملی نمونے حاصل کیے اور امت میں گہرا مذہبی اثر قائم کیا۔ اہل حق و ہدایت اب کی علمی مجلسوں اور اخلاقی سیرت کے باعث اب کی طرف متوجہ ہوتے گسن خلافت اور سیاسی حالات۔ امام موسیٰ کی زندگی وہ دور تھا جب عباسی خلافت اپنی طاقت کے عروج پر تھی اور سیاسی حسد، خوف اقتدار اور اہل بیت کی عوامی مقبولیت کے باعث خلافۂ عباسی میں سخت رویہ پیدا ہو گیا۔ امام کی مقبولیت اور عوام میں آپ کے علمی و اخلاقی مقام نے بعض حکوم کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔
ایسے ماحول میں اہل بیت کے خلاف سازشیں اور قید و پابندیوں کی فضا عام رہی، جس کا نشانہ امام قید و اذیت اصن بغداد ان کا لقب کیوں؟ امام کو اپنے علم و حلم اور عوامی مقبولیت کی بنا پر متعدد بار گرفتار اور مختلف اوقات میں جلا وطن کیا گیا، خصوصاً خلف وقت ہارون الرشید کے دور میں امام کی گرفتاری اور قید کا واقعہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اب کو بغداد میں مختلف جیلوں میں رکھا گیا اور آخری ایام میں سخت جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑاس وجہ سے آپ کو اصن بغداد بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا لقب جو اب کی شہادت تک کی کٹھن راہوں کا عکاس ہے۔ شہادت کا واقعہ اور اس کی تاریخ، روایات میں اختلاف، امام موسیٰ کی وفات اور اس کے اسباب پر تاریخی متون میں اختلافات ملتے ہیں۔ شیعہ روایت عام طور پر شہادت کو زہر خناس سے منسلک کرتی ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید نے بعض درباری اس کے نمائندوں کے ذریعے امام کو زہر دا۔ متعدد شیعہ ماخذ اس شہادت کی تاریخ کو 25 رجب الرجب 183 ہجری کے طور پر نقل کرتے ہیں۔ بعض دیگر روایات اور تواریخ میں چھوٹی تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں، کچھ نے 24 یا 25 رجب دکھایا ہے یا مہینے کے مختلف روز شمار کیے گئے ہیں۔ عمومی اور معتبر شیعہ مآخذ امام کی شہادت کو رجب کے آخری پہلو میں رکھتے ہیں، جبکہ سنی مصادر بعض اوقات موت کو فطری بھی قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شہادت اور اس کے اسباب پر ایک مضبوط شیعہ روایت موجود ہے جو زہر شماری کو نمایاں قرار دیتی ہے، مگر تاریخی تفصیلات میں نقائص اختلافات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ شہادت کے واقعات نقل واقعات شیعہ ذکریت میں متعدد روایات ملتی ہیں جو امام کی قید سے حبس مدت اور آخر کار ان کے بدن مقدس میں زہر گھولنے تک کے حالات بیان کرتی روایت ہے کہ امام کو اہل دربار نے کچھ کھانے میں زہر دیا، مخصوص مواد فراہم کیا گیا جس سے شہادت واقع ہو۔ بعض کتب میں بیان ہے کہ امام کو بغداد کے قید خانے میں منتقل کیا گیا اور وہیں ان کے جسمانی حالات خراب ہوئے اور اپنے خالق حقیقی سے فزن پہنچایا۔ یہ روایات اہل تشیع میں شہادت مظلومانہ کے تصور کو مضبوط کرتی ہیں اور امام کے صبر و استقامت کے مناظر کو اجاگر کرتی۔ مقام دفن کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک بغداد کے علاقے کاظمین میں واقع ہے، جہاں اب کے ساتھ اب کے نواسے دیگر اہل بیت کے مزارات بھی مشہور ہیں۔ یہ مزار کاظمین کے نام سے مشہور ہوا اور صدیوں سے زیارت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں لاکھوں زائرین ہر سال احترامنہ حاضری دیتے ہیں، دعائیں اور مناجات کرتے ہیں۔ کاظمین کی روایتی اہمیت نہ صرف تاریخی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی تشین اسلام میں بہت اہم ہے۔ امام کاظم کی خصوصیات اور اخلاقی پیغام۔ امام کا لقب کاظم اب کی صبر و بردباری، غصہ کو قابو رکھنے اور دشمن کے سامنے حلم و بردباری کے اظہار کی دلیل ہے۔ اپنی زندگی میں علمی و فقہی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اجتماعی ہمدردی، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کی حفاظت، عدل و تقوی اور شرعی عمل کی پابندی کے عملی نمونے قائم کیا۔ امام کی سادگی، زہد اور تقوی نے آنے والی نسلوں کو مضبوط اخلاقی مثالیں دیں جن سے سیکھ کر معاشرے میں انصاف، رواداری اور باوقار بردباری کو فروغ ملا۔ ان کے اخلاقی اسباق درج ذیل ہیں: 1. صبر اور تحمل۔ مشکل ترین حالات میں بین امام نے تحمل اور غصہ کو کنٹرول کر کے لوگوں کو عملی درس دیا۔ 2. علم و رہنمائی۔ آپ کی مجالس علمی نے فقہ، اخلاق اور عقیدہ کے امور میں رہبری فراہم کی۔ 3. حقوق انسانی کا دفاع۔ ظالم و جابر کے سامنے حق کا پرچار اور عوامی مفاد کی حفاظت اب کے کردار کا لازمی جزو تھی۔ 4. سلوک حسنہ۔ شائستگی، نرم روی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اب کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے۔ آمن شہادت کی ادائیگی، روابط، عزاداری اور عبادات۔ آمن شہادت امام موسیٰ کے لیے خصوصی مجالس ذکر، مرثیے اور دعا کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ چارچوب مجالس میں منقبت سوانین حیات کا بیان، قرآنی تلاوت، نمازن، خاص دعا اور صدقات کی تاکید شامل ہوتی ہے۔ مومنین اس ایام میں امام کے اخلاقی پیغام کو اپنانے اور ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت کے طور پر روزہ، نذر، خیرات اور حاجتوں کے لیے زیارات کا اہتمام کرتے۔ وزارت امام کاظمین خاص طور پر احترام کا محور ہے، جہاں لوگ اپنی حاجات اور مناجات لے کر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی خدمات اور ضرورت مندوں کی مدد کو اس مناسبہ کا فکری اور عملی اظہار سمجھا جاتا ہے۔ ایمانی و تاریخی اہمیت۔ آج کے مسلمانوں کے لیے اسباق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ہمیں متعدد عملی دروس دیتی ہے جو عصر حاضر میں بھی نہایت اہم ہے۔ سیاسی شعور اور صبر۔
جبر و ستم کے مقابلے میں حکمت، استقامت اور صبر کا راستہ اپنانا، علم کی قدر، علمی سرگرمی، تحقیق اور لوگوں کی رہنمائی کے ذریعے معاشرے میں روشن خیالی لانا، اخلاق، قیادت، طاقت کے خلاف حق کی آواز بلند کرنی چاہیے، مگر اس میں اخلاق و شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، برادر کا جذبہ، غریب و نادار کی خدمت، یتیموں کا خیال اور معاشرتی تعاون کو فروغ دینا۔ اختتامیہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور شہادت وہ روشن باب ہیں جن میں صبر، علم، حکمت اور حق کے لیے قربانی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، اگرچہ تاریخی روایات میں تاخن شہادت کے لحاظ سے کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر مادی تغیرات کے اگرچہ اثرات مختلف روایتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ امام کی شخصیت اور ان کا ہر دور کے لیے یکتا اور لازوال آوشمان حتن، امام نے اہل حق کو ناامیدی میں امید، جبر کے سامنے حوصلہ اور علمی انقلاب کے لیے ران ہموار فراہم کی۔ ہمیں چاہیے کہ امام کاظم کے اخلاقی پیغام کو اپنے اندر اتاری، سماجی ناانصافی کے خلاف علم اور عمل کے ذریعے کھڑے ہوں اور اپنے معاشرے کو عدل، محبت اور بردباری کی راہوں پر گامزن کرنوٹ برائے قاری۔ تاریخی حوالہ جات اور تاخن شہادت کے مخصوص دن کے بارے میں مختلف مآخذ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ روایتی شیعہ ذرائع عمومی طور پر 25 رجب الرجب 183 ہجری کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے روز کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ بعض مقامی روایات دیگر قریب کے تاریخی دن بھی نقل کرتی ہیں۔ اس مضمون میں اوپر پیش کیے گئے اہم تاریخی نکات معتبر شیعہ اور عمومی مآخذ کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مورخین کے مختلف حوالوں کی مفصل فہرست اور ہر روایت کے مآخذ، کتبی حوالہ جات کے ساتھ ایک الگ حوالہ جاتی صفحہ بھی فراہم کر دوں گا۔ 23 رجب الرجب ایام شہادت اسن بغداد، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک مفصل تحریر، یادداشت، واقعات، اسباق اور روایات۔ مقدمہ، اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جو علم، صبر اور تقوی کی علامت بنی رہیں۔ امام ہدایت مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، جنہیں عام طور پر موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی میں علمی شان کے ساتھ ساتھ ظلم، سختی اور قید و اذیت کے منازل بھی شامل تھے۔ ان کی شہادت، جو تارخن شیعہ روایت میں رجب الرجب کے ایام میں یاد کی جاتی ہے، ایک دردناک واقعہ ہے جس نے لاکھوں مومنوں کے دلوں میں اثر چھوڑا اور انہیں ثابت قدمی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دی۔ ولادت، نسب و ابتدائی زندگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 128 ہجری تقریباً 745 عیسوی میں ہوئی۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اب کی ولادت اور بچپن کا عرصہ علمی ماحول میں گزرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے گھر کو علمی حلقہ اور تزکیے کا مرکز بنایا تھا، جس کا اثر امام موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر نمایاں رہا۔ آپ کو علمی قابلیت، حلم اور بردباری کی خصوصیات کے سبب لقب کاظم عطا کیا گیا، یعنی وہ جو غصہ کو دباتے اور برداشت کرتے تھے۔ عہد امامت اور علمی خدمات۔ امام موسیٰ علیہ السلام 765 عیسوی کے بعد امام مسلمین بنے۔ اپنی مدت امامت میں دینی رہنمائی، فقہی و اخلاقی تعلیمات اور عوامی ہمدردی پر بھرپور توجہ دی۔ اب کے مکتب سے عقائد، اخلاق، فقہ اور تزکیہ پر بہت سی خدمات وابستہ ہیں۔ اسی دور میں اپنے ایک بڑے ذکو اور منظم نمائندہ نیٹ ورک، وکلا کی نظام قائم کیا تاکہ دور دراز علاقوں میں شیعہ امامت کے امور اور لوگوں کی حاجات منظم طور پر نمٹائی جا سکی۔ یہ نیٹ ورک بعد ازاں عباسی حکمرانی کے خلاف شکایتوں اور خوفن تدخل کے باوجود شیعہ تنظیم کا اہم ستون بنا۔ عباسی خلفاء کے ساتھ رویہ اور مظالم۔ اس دور میں عباسی خلافت مضبوط تھی اور خلفائے وقت، بالخصوص ہارون الرشید کی حکومت نے اہل ال کے علمی اور سیاسی اثر کو کم کرنے کی کوششیں کا۔ امام موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ سیاسی تحریک نہیں چلائی، مگر ان کے اثر و سحر اور عوامی مقبولیت نے حکمرانوں کو متحرک رکھا۔ مختلف مواقع پر امام کو حبس و قید کا سامنا کرنا پڑا اور کئی بار انہیں مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ بالآخر بغداد کے قید خانے میں آپ کی حبس و اذیت ختم ہونے کے بعد آپ کو شہادت سے ہمکنار کیا گیا۔ روایت کے مطابق یہ شہادت زہر دیے جانے عقید کے سبب لاحق ہونے والی تکالیف کا نتیجہ تھی۔ آمن اسکن بغداد اور شہادت کے حالات۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ علیہ السلام کو مختلف مواقع پر گرفتار کیا گیا اور آخر کار انہیں بغداد کے السندی بن شائک اسی نوعیت کے قیدی خانوں میں رکھا گیا۔ متعدد شیعہ مصادر میں ذکر ہے کہ خلافت ہارون نے آز کے حکم پر امام کو زہر دے کر شہید کرواؤ۔ شہادت کی تاریخ
تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عمومی اور روایتی شیعہ متن 25 رجب 183 ہجری کو حضرت کی شہادت کے طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ بعض روایات اور مصادر 23 رجب کا حوالہ بھی دیتی ہیں۔ اس اختلاف کی بنا تاریخی روایتوں اور کتب تاریخ میں مختلف تاریخ نویسی اور روایات کے سبب ہے، لہٰذا جو تاریخ اپنے بیان کی ہے 23 رجب علم رجب بھی بعض روایات کے مطابق ملتی ہے، مگر عامتایا 25 رجب کو بھی اس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس نقطے پر مختلف کتب و ماخذ مختلف آرا پیش کرتی۔ اوبر مبارک اور زارتن کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر بغداد کے شمال میں واقع کاظمین کے علاقے میں ہے، جہاں آپ اور آپ کے صاحبزادے امام محمد تقی علیہ السلام کی مضامین ہے۔ کاظمین کا مزار اہل تشیع کے لیے ایک عظیم زیارتی مقام ہے اور ہزاروں عقیدت مند ہر سال وہاں آتے ہیں، خصوصاً آمن وفات پراس مزار کی تاریخ، تعمیر اور زوال و احیاء کے متعدد پہلو ہیں، جو مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں اور عوامی محافل کے زیر اثر رہے۔ روحی معنی بلند مقاصد اور سچائی کی جستجو امام موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ہمیں چند بنیادی اسباق سکھاتے ہیں۔ ایک، صبر و بردباری۔ آپ کا لقب کاظم ہمیں صبر اور ضبط نفس کی قدر بتاتا ہے، مشکلات میں خاموشی اور حکمت کے ساتھ کام لینا۔ دو، علم و تقوی۔ اپنے علم و عمل کو دونوں پہلوؤں میں اہمیت دب کی مجلسوں سے حاصل شدہ تعلیمات آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں۔ تین، مردم داری اور سخاوت۔ امام کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رہنمائی کا بھرپور عمل نظر آتا ہے۔ آپ کے دروازے پر کوئی بھوکا نہیں لوٹا۔ شہادت کی یاد و اثرات۔ امام کی شہادت نے اہل ایمان کو جدید تقویت دی۔ ان کے مظلومانہ انجام نے شیعہ شعور میں امام معصوم کی قربانی، ظلم کے خلاف صبر اور عدل کی خواہش کو مضبوط کا۔ ہر سال آمن وفات پر جو مجالس و زیارات ہوتی ہیں، وہ محض تاریخ کی یاد نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ ظلم کے سامنے خاموشی بھی ایک مجلس احتجاج بن سکتی ہے، جو صبر، حکمت اور ایثار کے ذریعے اپنا مقام قائم کر لے۔ تاریخی اختلافات اور تحقیق کا درکار احترام۔ تاریخی روایات میں بعض مواقع پر تفصیل تاریخ میں فرق آنا فطری ہم تقدم۔ مورخین، فقہی کتب اور شیعہ روایات میں بعض تفاسیر میں مختلف نکات آتے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر رویہ یہ ہے کہ تاریخی حوالوں کو معتبر مصادر کے ساتھ دیکھا جائے، اور اگر کسی مخصوص تاریخ، مثلاً 23 رجب کا حوالہ ملے تو اسے تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی بیان کریں کہ بعض دیگر معتبر روایات 25 رجب متفرق تاریخیں دیتی ہیں۔ اس طور پر ہم حقیقت کو احترام اور فروتن تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ روحانی پیغام برائے آج کا دور۔ آج کے زمانے میں جب دنیا میں بے شمار اختلافات، طاقتور سرکوب اور معلوماتی جنگیں جاری ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے راہ نجات کی مثال ہی۔ ظلم کے خلاف صبر، علم کی پیروی، عوامی خدمت اور انسانیت کے وقار کی حفاظت وہ صفات ہیں جو ہر دور میں ممد و معاون رہتی ہے۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور حق کی راہ میں ممکن ہے، مشکلات آئیں، مگر ایمان و استقامت ہی اصل کامیابی کا ذریعہ۔ آؤ خلاصہ و نتیجہ۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یاد صرف ماضی کی داستان نہیں، یہ ایک زندہ درس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ علم، صبر اور بردباری سے مشکلات کا مقابلہ کرنا ممکن ہے، چاہے شہادت کی صحیح قمیت 23 رجب ہو یا بعض مصادر کے مطابق 25 رجب۔ اس سے اصل سبق کم نہیں ہوتا۔ ایثار، ایمان اور حق پر قائم رہنا ہر دور میں ضروری ہے۔ ہم ان بزرگوں کی زندگی کے مضامین کو سمجھ کر اپنے کردار میں ڈھالنا چاہیے تاکہ فرد و قوم دونوں کا مستقبل بہتر بن سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو اب کے مطلوبہ الفاظ کے مطابق دوبارہ ترتیب دے دوں۔ اب بتا دیں کہ مضمون میں کون سے حصے مزید تفصیل چاہتے ہیں، مثلاً زندگانی کے مخصوص واقعات، روایات، شہادت کے مختلف منابع کا موازنہ، کاظمین کے مزار کی تفصیلی تاریخ، تو میں فوراً اس کے مطابق وسیع اور حوالہ دار مضمون تیار کر دوں گا۔